یا صلی وسلم دائما کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا اور ہم اور آپ کے درمیان پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنا پیغام دے کر وہ پیغام کیا تھا اور کس طریقے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں تک اپنے احکام کو پہنچانے کی دعوت دی، اور کون سا طریقہ تھا جس کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہمیں اللہ کے احکام کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، کب پہنچانا ہے اور کیا احکام پہنچانا ہے، کس زبان میں پہنچانا ہے، کس طریقے پر پہنچانا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بنا دیا گیا۔ پوری کائنات کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے، کون سا طریقہ پسند ہے، کس طریقے پر کون سے احکام کو کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا، جس کی مدت تقریباً 23 برس کی ہے۔ 23 برس کی مدت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو وقتاً فوقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ ہر موقع اور ہر واقعے کے نتیجے میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا یا جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے خدا کا کلام حضرت جبرائیل لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس معاملے کے اندر اللہ کیا حکم دیتا ہے، اس معاملے کے اندر اللہ کیا چاہتا ہے، جس کو قرآن کریم نے خود کئی جگہ قرآن کا تعارف کرایا، قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے اور اس سے تمہیں لینا کیا ہے، بچنا کس طرح ہے، خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت ہے اور جس کے اندر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، جو ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کے صفات کو جانے، اپنے رب کے احکام کو جانے، اپنے رب کے قوانین کو جانے اور ان باتوں کو جانے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کو کرنا اور جن سے ناخوش ہوتا ہے ان باتوں سے رکنا، یہی بندگی ہے۔ اگر نہیں بچتے تو یہ بندگی نہیں ہے۔ جس کے اندر بندگی نہیں ہوگی وہ بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ نہیں ہو سکتا پھر اللہ رب العزت کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا یہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے، یہ جو ہدایت والی کتاب ہے، یہ جو تمہارے پاس قرآن کریم آئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام کو بتانے والا ہے، جائز اور ناجائز کو بتانے والا ہے، صحیح اور غلط طریقے کو بتانے والا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کریم کی طرف رجوع کرو، تمہارا جو بھی مسئلہ ہو تم قرآن سے معلوم کرو، تمہارے جو بھی حالات ہوں، تمہاری جو بھی پریشانیاں ہوں، اس کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بات کو جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ ہر معاملے کو جو کہ انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اس کی تفصیلی کے طور پر بات آ چکی ہے، چاہے وہ تاریخ کی شکل میں ہو، واقعات کی شکل میں ہو، چاہے احکام کی شکل میں ہو، قوانین کی شکل میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، تفصیل
تفصیل کے ساتھ ہو یا شارٹ کٹ کے اندر ہو، لیکن جس طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن کریم میں نقل کر دیا ہے، ان قرآن کریم کے اندر ان باتوں کو بتا دیا ہے، وہ آیتیں نازل کر دی ہے جو انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان باتوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو انسان کے ذہن کے اندر گردش کرتی ہے، یا وہ سوالوں کا جواب بھی دے دیا ہے جو ایک انسانی ذہن کے اندر وہ سوال آتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب دینے والا ہو۔ لیکن دنیا کے اندر جب سارے انسانوں کے پاس ان سوالوں کے جواب ختم ہو جائے، جب انسان کا ذہن کام کرنا بند ہو جائے، جب اپنے علم سے کام نہ چلے، وہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ تمہاری ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک قرآن کریم کی رسائی ہے، تمہاری عقل میں وہ باتیں نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت خود جواب دے کر بتا سکتا ہے، تمہاری سمجھ میں ان سوالوں کا جواب نہیں آ سکتا جس کو ایک انسان کرنا چاہتا ہے، اور ان باتوں سے اسے تشفی نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن جب رب کا کلام سنے گا، جب رب کا جواب سنے گا تو یقیناً اسے وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آج جب کہ 1400 سال قرآن کریم کو نازل ہوئے گزر چکے ہیں، اور آج بھی مسلمان قرآن کریم سے ناواقف ہیں، خود ہمارے اس دیش کے اندر 80% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، قرآن کریم کو نہیں جانتے، اور پوری دنیا کے اندر صرف 5% ہی لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور ہمارے اس دیش کے اندر بھی 80% لوگ ایسے ہیں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو اپنی بات یعنی اپنے زبان کی بات، اپنے لینگویج کی بات صرف سن کر کے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکتے یا اس کو لکھ نہیں سکتے۔ یہ رکاوٹ ہے قرآن کریم سے دور ہونے کی، لیکن ان رکاوٹوں کو بھی علماء کرام نے ختم کر دیا۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے ترجمۃ القرآن، فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے قرآن کریم کا فارسی میں ایک ترجمہ لکھا، جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلا ترجمہ سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت چونکہ یہاں کی زبان فارسی تھی اس لیے انہوں نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھا کہ ہر بچے کو بچپن میں ہی اس کتاب کو پڑھا دیا جائے تاکہ اس کو معلوم چل جائے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں، جس رب پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس کے ہم گن گاتے ہیں، جن کے آگے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کے آگے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، ان کے قوانین کیا ہے، وہ کون سا طریقہ پسند کرتا ہے اور کون سے طریقے سے ناخوش ہوتا ہے، یہ بات انہوں نے اس مقدمے میں ہی لکھ دیا تھا کہ ہر بچے کو قرآن کریم کا ترجمہ کے ساتھ بچپن میں ہی تعلیم دے دیا جائے، بچپن میں ہی بتا دیا جائے، بچپن میں ہی پڑھا دیا جائے اور اس کو سکھا دیا جائے کہ قرآن کریم ہماری جو کتاب ہے صرف اس کا رٹ لینا کافی نہیں، صرف اس کا پڑھ لینا کافی نہیں، اگرچہ پڑھنے میں الگ ثواب ہے، دیکھنے میں الگ ثواب ہے، اس کی عزت کرنے میں الگ ثواب ہے، اور وہ قرآن جس سینے میں ہو اس کی عزت کرنے میں الگ ثواب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ دستور حیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے نہیں، جب قرآن کو پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کا احکام کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کے قوانین کیا ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ صدی کے اندر مولانا محمود الحسن شیخ الہند علیہ الرحمہ نے ترجمہ قرآن لکھا، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اس کا رب ہے، جس پر وہ ایمان لاتا ہے، اس کے صفات کو جانے، اس کے بارے میں جانے، اس بات کی تحقیق کرے کہ کون سے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہم سب کے لیے ایک مسائل ہے، لیکن ان رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے
کہ اگر عام انسان قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے گا تو اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آپ پڑھ کر کے تو دیکھیے، قرآن کریم میں کچھ ہی آیات ایسے ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ چند ہی متعلق چیزیں ہیں، جیسے کہ طلاق کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، اسی طرح تاریخی واقعات کے بارے میں، اسی طرح غیب کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو اگر پڑھے گا تو یقیناً ایک عام انسان جو قرآن کریم کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ کر وہ چاہے گا کہ ان کے سارے واقعات ہمارے سامنے آ جائے، اس آیت کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کن واقعات کو بیان کیا گیا ہے، وہ یقیناً نہیں جانے گا۔ لیکن کیا پورے قرآن کریم میں صرف طلاق ہی کا مسئلہ ہے؟ کیا صرف وراثت ہی کا مسئلہ ہے؟ یا صرف تاریخی واقعات ہی ہیں؟ یا کیا غیب کی باتیں ہی ہیں؟ بلکہ اس کے علاوہ بہت سے سارے ایسے احکام ہیں جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے، بہت سے ایسے قوانین ہیں جس کو انسان کے لیے کرنا ضروری ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کو تمام مسلمانوں کو کم از کم پڑھنا تو ضرور آنا چاہیے، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہ رہا ہے، اس کو یہ تو پتہ چل جائے کہ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس رب کو مان کر ہم 60 اور 70 سال کی زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہی نہیں پتہ چلا کہ جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، جس کے آگے ہم سر جھکا رہے ہیں، اس کا احکام کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، یہی نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارا رب اپنا پیغام ہم تک پہنچا چکا ہے لیکن ہم اس کو ریسیو ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو کھول کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پیغام نامہ قرآن کی شکل میں انسانیت تک پہنچایا ہے، اس دنیا میں نازل کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام کے قلب اطہر پر اس احکام نامے کے اندر، اس پیغام کے اندر کیا باتیں ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کو پڑھے اور سمجھے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس کے آخرت بھی آسان ہو جائے، دنیا کے معاملات بھی اس کے آسان ہو جائے، دنیا کی پریشانیاں اس کے لیے ختم ہو جائیں، دنیا کے اندر جو بھی اس کے مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل اس قرآن کے اندر تلاش کرے، جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی